چھوٹے سے شہر کی ہلچل سے بھرپور گلیوں پر ایک گرم سنہری چمک ڈالتے ہوئے سورج آسمان پر نچلا ہوا تھا۔ یہ رمضان کا آغاز تھا، ایک ایسا وقت جب ہوا مختلف محسوس ہوتی تھی، ایک پرسکون سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ مقصد کے ساتھ آگے بڑھے، ان کے قدم جان بوجھ کر جیسے ہی مسجد سے اذان گونج رہی تھی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ آ چکا تھا، روزے، دعا، غور و فکر اور دینے کا وقت۔ قصبے کے مکینوں کے لیے یہ صرف ایک روحانی سفر نہیں تھا، بلکہ اکٹھے ہونے، اپنے ایمان کی تجدید اور موسم کی برکات بانٹنے کا موقع تھا۔ لل اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس کھڑی شہر کے جانے پہچانے مقامات کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سال بھر اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ رمضان ہمیشہ اس کے لیے خاص تھا، ایک ایسا وقت جب اس کا خاندان قریب آیا، جب کمیونٹی مضبوط ہوئی اور جب دل دوسروں کی ضروریات کے لیے وسیع ہو گئے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاری گئی خاموش راتوں کو یاد کرتے ہوئے، اکٹھے بیٹھ کر کہانیاں سناتے ہوئے اور سلامتی اور صحت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے خود سے مسکرا دی۔ جیسے جیسے رمضان کے ایام کھلتے گئے، نے خود کو اس مہینے کی اہمیت پر مزید گہرائی سے غور و فکر کرتے ہوئے پایا۔ روزہ صرف طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں تھا۔ یہ نظم و ضبط نفس اور ان نعمتوں کے لیے شکر گزاری کے بارے میں تھا جو اکثر سمجھی جاتی ہے۔ ہر روز جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوبتا تھا اور اذان کی آواز آتی تھی، لل نے یہ جان کر کہ اس نے رمضان کی روح کو عزت بخشی تھی، سکون اور تکمیل کا گہرا احساس محسوس کیا۔ ایک شام جو مہینہ بڑھ رہا تھا، لل نے وہ کام کرنے کا فیصلہ کیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس طریقے سے واپس دینا چاہتی تھی جو نہ صرف اس کے اپنے دل کو چھو لے بلکہ دوسروں کی بھی مدد کرے۔ اس نے اپنے خاندان کو ایک منصوبے پر بات کرنے کے لیے اکٹھا کیا۔ اس کے والد، ایک عقلمند آدمی جس کا دل رحم سے بھرا ہوا تھا، نے مشورہ دیا کہ وہ ان لوگوں کے لیے کھانا تیار کریں جو کم خوش قسمت تھے۔ ہمیں بہت کچھ نصیب ہوا ہے، اس نے کہا، اس کی آواز نرم لیکن مضبوط ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا، خاص طور پر رمضان میں۔ یہ خیال کو دل کی گہرائیوں سے گونج اٹھا اور وہ فوراً کام پر لگ گئی۔ اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کی مدد سے انہوں نے روایتی پکوانوں کے بڑے بڑے برتن تیار کیے، بھرے انگور کے پتے، دال کا سوپ، چکن کباب اور میٹھی میٹھی۔ لل کے چھوٹے بھائی عمر نے کھانے کو صاف ستھرا پیکجوں میں سمیٹنے میں مدد کی، جو ضرورت مند خاندانوں میں تقسیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلی رات جب وہ کھانا تقسیم کرنے نکلے تھے، لل ان لوگوں کی طرف سے جو انہوں نے مدد کی تھی ان کا شکریہ ادا کر کے بہت متاثر ہوئی۔ 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک ماں نے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ایک بوڑھے شخص نے گرمجوشی سے مسکراتے ہوئے انہیں ان کی مہربانی کے لیے برکت دی۔ لل نے اپنے دل میں خوشی کا ایک گہرا احساس محسوس کیا، یہ جان کر کہ اس کے سادہ صدقے سے کسی اور کی زندگی میں فرق آیا ہے۔ جیسے جیسے رمضان المبارک کے دن قریب آ رہے تھے، شہر میں دینے کا جذبہ بڑھتا چلا گیا۔ مسجد میں اجتماعی دعائیں ہوتی تھیں اور کھلے صحنوں سے ہنسی کی آواز گونجتی تھی جب خاندان افطار کے لیے جمع ہوتے تھے، افطاری کے لیے کھانا۔ لل کے خاندان نے افطار کے ایک بڑے اجتماع کی میزبانی کی، جس میں پڑوسیوں اور دوستوں کو روزہ کے اختتام کی خوشی میں ان کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ دسترخوان کھانے سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ محبت، اتحاد اور اشتراک کے جذبے سے بھری ہوئی تھی۔ رمضان کی آخری رات لل اپنے گھر کے باہر کھڑی اوپر ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سکون کا گہرا احساس محسوس کیا، یہ جان کر کہ اس مہینے نے اسے اللہ، اس کے خاندان اور اس کی برادری کے قریب کر دیا ہے۔ رمضان صرف روزے اور نماز کا وقت نہیں تھا، یہ ہمدردی، بے لوث اور شکر گزاری کی اہمیت کی یاد دہانی تھی۔ رمضان کریم، لل نے اپنے آپ سے سرگوشی کی خوشی اور اطمینان محسوس کیا۔ یہ ترقی کا مہینہ تھا، دینے کا مہینہ تھا، اور ایک مہینہ جو اس کے دل میں ہمیشہ رہے گا۔